BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. میڈیا اور عوام کی توجہ کا مرکز قصور میں کمسن زینب کا قتل. کیا پہلے کیسز کی طرح یہ کیس بھی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کی نظر ہو جائے گا؟ جو کام چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہم پبلک اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. تیونس میں مسلسل 3 دن سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں. 300 سے زیادہ افراد گرفتار. اور دیکھیے گا کہ کوئٹہ میں کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن خواتین کو بااختیار بنانے میں کیسے مدد کر رہا ہے. کمسن زینب کے قتل کو 3 دن گزر جانے کے باوجود پولیس کی تفتیش میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہے. حکومت پنجاب نے مبینہ قاتل کے بارے میں اطلاع یا معلومات فراہم کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی انعامی رقم کا اعلان بھی کیا ہے. زینب کے قتل سے متعلق کیس کی پیچیدگیوں اور اس سے منسلک دھرنوں کی تفصیل کے ساتھ لاہور سے BBC کی نامہ نگار حنا سعید. زینب کو اس کے والد نے سپرد خاک تو کر دیا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف ایک بچی کا نہیں. قصور شہر میں گزشتہ 1 برس میں 12 بچوں کے ساتھ ایسے زیادتی کے بعد قتل کے واقعات ہو چکے ہیں، اور شہریوں کی شکایت ہے کہ روایتی پوچھ گچھ کے علاوہ پولیس نے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اب ثبوت بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ تمام وارداتوں کا ذمہ دار شاید ایک ہی شخص ہے. جو یہ پچھلے کم از کم 1 سال کے کیسز ہیں، موڈس آپرینڈی کی بیس پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ شاید کنیکٹڈ ہوں گے، بیکاز جو ایریا ہم نے شارٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں یہ کچھ کڈنیپنگ اور اس کے بعد یہ ڈیڈ باڈی کا ملنا، پھر جو DNA کی ایویڈنس جس طرح سے یہ ہوا ہے، اس کی بیس پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ شاید 1 یا 2 پرپیٹریٹرز ہی ہوں گے. بچوں کے حقوق کی تنظیم ساحل کے مطابق سال 2017 کے پہلے 6 ماہ کے دوران ملک بھر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 768 واقعات ہوئے، جن میں سے بیشتر یعنی 60% سے بھی زائد صرف پنجاب میں ہوئے. ان میں سے 10% واقعات ایسے ہیں جن کی رپورٹ پولیس یا والدین کے انکار کی وجہ سے درج نہیں کی جا سکی. ان حالات میں جب زینب کے ساتھ زیادتی اور قتل کا واقعہ سامنے آیا تو غصے سے بھرے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. قصور میں آج دن بھر مختلف مقامات پر مظاہرے جاری رہے، اور اب یہ احتجاج ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی سامنے آ رہا ہے جہاں لوگ اس جرم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہمیں آف کورس غصہ ہے، ہمیں غصہ رہنا چاہیے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ہم کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ پرابلم مینٹیلٹی میں ہے. آپ اس چیز کو امیجن کرتے ہیں کہ what that girl went through for last 4 days، اور میں ساری رات اپنی بیٹی کو دیکھ کر سوتا رہا ہوں، اور میں وہ تکلیف اور وہ چیز اس کے والد صاحب کو I put myself in his shoes. I don't know کہ وہ زندہ کس طرح. ان پرامن مظاہروں کے ذریعے لوگ ننھی زینب کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جرم ہونے سے پہلے روک تھام کی جائے. حنا سعید، BBC نیوز، لاہور. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے حکومت پنجاب کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن صبا صادق سے بات کی. پوچھا کہ زینب جیسے بچوں پر جنسی تشدد کا شکار ہونا کیا ان کے ادارے کی ناکامی نہیں ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ ہے، ہم چیزوں کو پبلش نہیں کرتے، ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ہمارا جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، نان پروفٹ آرگنائزیشنز، سکولز، ان پیرنٹس کے ساتھ میں خود وہاں قصور میں جاتی رہی اور میٹنگز میں وہاں کنوین کرتی رہی، اور پولیس کے ساتھ میں لیزون میں تھی، ایون IG پنجاب کے ساتھ میں لیزون میں تھی. مگر افسوس ہے کہ زینب کا واقعہ نے ہم سب کو جو ہے بہت ہی اس حوالے سے جو ہے وہ اب ہم اس کو جسٹیفائڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے جتنی ایفرٹس کی وہ زینب پہ آ کے ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں. صبا صادق صاحبہ، کیا یہ ضروری ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو متحرک کرنے کے لیے کسی بھی معاملے میں کم از کم چیف جسٹس یا چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے اس کا نوٹس لینا ضروری ہو؟ ایسی بات نہیں ہے.
ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے. صرف 2017 میں ہم نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ تقریباً 7,367 بچوں کو ہم نے ریسکیو کیا اور ان کی پروٹیکٹیو کسٹڈی ہم نے اپنے پاس لی. اور جو کام چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہم پبلک اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور چیف منسٹر کی گورنمنٹ ان چیزوں کو لے کے چل رہی تھی. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز تھے جس میں سیکشول ایبیوز کے کیسز تھے, ان کو بھی ہم لک آفٹر کرتے رہے 2017 میں بھی, اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے کام کیا وہ ہمارے فگرز, کیونکہ فگرز ہمارے کورٹ فگرز ہوتے ہیں, اس لیے اس میں نہ ایگزیجوریشن ہم کر سکتے ہیں نہ ہم کوئی غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں. قصور میں سینکڑوں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جب تک یہ واقعہ میڈیا میں رہا سب کو خبر رہی, میڈیا سے غائب ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا. ایسی بات نہیں ہے. جیسے وہ چائلڈ پورنوگرافی کا واقعہ یا جنسی تشدد کا واقعہ 2015 میں سامنے آیا, اس کے اوپر ہم نے فوری طور پہ کام کیا. چیف منسٹر نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بھی جو ہے وہ فارم کی, اور اس ہائی پاورڈ کمیٹی نے سب سے بڑا ڈیسیژن یہ لیا کہ جو جتنے ہمارے چھوٹے اضلاع ہیں جہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مین آفیسز نہیں, وہاں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس قائم کیے جائیں. وہ یونٹس قائم ہو گئے جس میں سے قصور بھی ایک ہے. اور جب میڈیا اور باقی لوگ اس سے ہٹ گئے, معاملہ پرانا ہو گیا, ہم پھر بھی نہیں ہٹے. وہاں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا. وہ بچے میرے پاس آتے رہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز جس میں روزگار کے معاملات بھی تھے اس کو میں خود ذاتی طور پہ گورنمنٹ کے بہاف پہ لک آفٹر کرتی رہی. ساتھ ہی ان کے خلاف ان ملزمان کے جو کیسز تھے اس کو کہیں کوئی گرفت لوز نہ ہو ان پیرنٹس کی, ہم ان کے لیے کوشش کرتے رہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو ساتھ آن بورڈ کرواتے رہیں تاکہ عدالتوں میں ان کو سپورٹ مل جائے. قصور کے پچھلے واقعے کو اب صوبائی حکومت بھی نہیں پوچھتی, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 2-4 دن بعد جب زینب کا معاملہ میڈیا سے غائب ہو جائے گا تو بھی یہ کارروائی اسی تندہی سے جاری رہے گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ انسان کا دل ہوتا ہے, میں تو خود بچوں کے ساتھ رو پڑتی ہوں اور بچوں کو لک آفٹر اس طرح کرتی ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, اور ہر انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو میں نے تو چیف منسٹر کو بھی بچوں کے دکھ میں روتے ہوئے دیکھا. میرا ڈپارٹمنٹ کیونکہ اس کو ڈیل کر رہا ہے اس لیے مجھے موقع ملا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ آپ میڈیا کا فوکس نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے. اگر کوئی سو موٹوز نہ بھی ہوں تو گورنمنٹ ان کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم کام کرتے رہیں گے. اور اب باقی دنیا کے کچھ موضوعات پر بھی ایک نظر. تیونس میں بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے حکومت مخالف مظاہرے تیسرے دن بھی جاری رہے. پولیس نے رات کو 300 مظاہرین کو گرفتار کیا. تیونس کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایسے مظاہرین کا پرتشدد رویہ ناقابل برداشت ہے, جبکہ مظاہرین کا الزام ہے کہ پولیس کا ان کے خلاف رویہ جارحانہ ہے. تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف. بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے پرامن احتجاج اب پرتشدد رخ اختیار کر چکے ہیں. یہ تیونس سے 30 کلومیٹر دور تبرقہ کا علاقہ ہے جہاں لگاتار تیسری رات بھی نوجوان مظاہرین سڑکوں پر سراپا احتجاج رہے. یہاں پیر کو جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا. دارالحکومت تیونس میں بھی احتجاج ہوئے ہیں. مظاہرین نے پولیس پر پتھر پھینکے اور ٹائرز جلائے. جواب میں پولیس نے آنسو گیس کے گولے پھینکے. اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. نوجوانوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت نہیں ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں ان جھڑپوں کو برداشت کرنا ہوگا. مظاہرین پر الزام ہے کہ انہوں نے دکانوں کو لوٹنے کے لیے بچوں کا استعمال کیا ہے. ابھی تک پولیس کم از کم 300 مظاہرین کو گرفتار کر چکی ہے. وزیر اعظم نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جب تیونس میں معاشرتی تناؤ ہوتا ہے غیر سماجی عناصر سرگرم ہو جاتے ہیں. وہ لوٹ مار اور تباہی کے لیے بچوں کا استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگ ملک کے مفاد کی پرواہ نہیں کرتے. گزشتہ ہفتے پرامن طور پر شروع ہونے والے مظاہرے اس وقت پرتشدد ہو گئے جب حکومت نے پیٹرول سے جڑی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور نئے ٹیکسوں کو لاگو کیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت 2018 کا ٹیکس کا قانون ختم کرے, بنیادی اشیاء کی پرانی قیمتوں کو واپس لائے اور ہر خاندان کے ایک فرد کو نوکری دے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ عام لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کو کوشاں ہے, لیکن مظاہرین اپنے مطالبات پر قائم ہیں اور جمعے کو تیونس کے مختلف شہروں میں بڑی سطح پر مظاہرے کرنے کی پوری تیاری میں ہیں.
پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عسکری امداد بند کرنے کے بعد سے اس نے امریکہ کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ اور فوجی تعاون معطل کر دیا ہے۔ اس ماہ کے آغاز پر امریکہ نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے پر اس کی تقریباً تمام سیکیورٹی امداد روک رہا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوب میں امدادی ٹیمیں شدید بارش کے بعد مٹی کے تودوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے میں مصروف ہیں۔ 17 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ 17 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ اب تک 50 افراد کو زندہ بچایا جا چکا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ تمام فریق ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق 2015 کے معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ یورپی یونین نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے کہ جب کل یعنی جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سحربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ موصل میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو نکال باہر کرنے میں عراقی فوج کامیاب تو ہوئی، لیکن شہر کھنڈر بن گیا۔ اور خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کمیونٹی ریڈیو پروجیکٹ کہ جس کے پروگرام بڑے مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سحربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موصل پر کنٹرول کے بعد حکومت عراق نے شہر کو آباد کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں۔ موصل جو کبھی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا مضبوط گڑھ تھا، کئی ماہ کی شدید لڑائی کے بعد عراقی فوج کے کنٹرول میں آیا، لیکن اس عدل بدل نے شہر اجاڑ ڈالا اور وہاں اب بھی انسانی باقیات اور چار طرف تباہ شدہ عمارات دکھائی دیتی ہیں۔ نفیسہ کوہنا ورد کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی۔ یہ فروغ سٹریٹ ہے جو کبھی پرانے موصل کا دل کہلاتی تھی۔ عراق میں جنگ تو سالہ سال سے جاری ہے، لیکن موصل میں ہونے والی تباہی کی مثال نہیں ملتی۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو موصل سے نکالنے کی طویل جنگ نے شہر کے زیادہ تر حصوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو انسانی اعضاء نظر آئیں گے۔ احمد کی طرح بچ جانے والے لوگوں کے لیے زندگی اب مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ هذا البلد اللي تربينا بيه نحن بلد نعتز به۔ میں اس شہر میں پلا بڑھا، لیکن یہ شرم کی بات ہے اب دیکھیں کہ اس شہر میں کچھ نہیں بچا، یہ تباہ ہو چکا ہے۔ ما ظل بيه شيء بالاخص الجانب الايمن منكوب۔ احمد اپنے خاندان کے 8 افراد کھو چکے ہیں، لیکن ابھی تک تدفین کے لیے ان کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ الدواعش قالوا لهم اطلعوا من البيت احنا عوائلنا اولى من عوائلكم۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو ہمارے گھروں میں آئے اور وہاں اپنے لوگوں کو بسانے کی خاطر میرے خاندان والوں کو نکلنے کو کہا۔ قمنا نجيب نشرب ماء شاط۔ پہلے انہوں نے میرے بہنوئی کو مارا جو کہ دریا سے پانی لا رہا تھا، میری بھابھی کو مارا جنہیں ہلکی سی کھانسی آ گئی تھی۔ شدت پسند لوگوں کو گھر گھر گھما رہے تھے، وہ کسی بیمار کو نہیں لے جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے میری بھابھی کو مار کر لاش دریا میں پھینک دی۔ موصل کو اب دوبارہ آباد کرنے اور جنگ کے واضح اثرات مٹانے میں شاید کئی برس لگیں گے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو شہر کی تنگ گلیوں سے نکالنے میں عراقی فوج کو کئی ماہ لگے، لیکن اس طرح کی گلیاں اور عمارتیں ابھی بھی بے شمار ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں، اور عراقی سول ڈیفنس کو انہیں صاف کرنے کے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ موصل کے کچھ حصوں میں انسانی باقیات کی بو جنگ کے کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ کئی ہلاک شدگان ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہاں ابھی تک لوگ اپنے کھوئے ہوئے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ موصل کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کا آغاز ہو گیا ہے اور حکام تباہی کے اثرات کو ختم کرنے کا کام بھی شروع کر چکے ہیں، لیکن یہاں کے باسیوں کے ذہنوں اور دلوں پر جنگ کے گہرے زخم شاید ہی کبھی ختم ہو سکیں۔ موصل جو ایک شہر تھا نہ رہا۔
नफीसा कोनावर्द की थी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ के तनाजुर में सबसे ज़्यादा पसमानदा समझे जाने वाले सूबे बलूचिस्तान में ख़वातीन के मसाइल उजागर करने और उनके हुकूक़ पर बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम मुकामी नौजवान लड़के और लड़कियाँ खुद तैयार और पेश करते हैं और इसे सरकारी रेडियो से नशर किया जाता है कि जिसकी पहुँच बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा देहात तक भी है। तो बलोच ख़वातीन के लिए ये प्रोग्राम कैसी तब्दीलियाँ ला रहा है, इसकी तफसील इसी प्रोग्राम की एक प्रोड्यूसर और मेज़बान अनमोला यूनुस ने बताई। मेरा नाम अनमोल है और मुझे शौक़ था कि मैं मतलब ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वो उनको बता सकूं और उनके मिसाइल को उजागर कर सकूं। और हम लोगों ने इस ख़वातीन के मिसाइल पर प्रोग्राम भी किए हैं, एक वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन और दूसरा हरासमेंट ऑफ गर्ल्स। हमारी ट्रेनिंग्स हुई है GBV के हवाले से, ICT के हवाले से, और मतलब हम लोगों ने सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करने हैं, रेडियो पाकिस्तान हम लोग के, और हमारे काफ़ी ज़्यादा सेमिनार हुए हैं। हम लोगों को उसमें सिखाया जाता है कि आपने कैसे किसी के साथ जाके इंटरव्यू करना है, उसको क्या बताना है, उसे क्या पूछना है, जो हमारे सवाल हो वो आसान तरीके से हों कि उनको समझ आए, और हमें उनके साथ बात करने का रवैया बताया गया। बलूचिस्तान में ऐसा होता है कि लोग जो है काफ़ी पर्दा पसंद है, तो अक्सर किसी को मतलब कोई तो दरवाजे भी नहीं खोलते, और इस वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी लोगों से मतलब जब हम जाते हैं तो वो यही पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। जब से हम लोगों ने रेडियो में काम करना स्टार्ट किया तो पहले यही था कि कोई रेडियो नहीं सुनता था। अभी मतलब हमारी कॉलोनी में ये है कि सब आधे से ज़्यादा रेडियो सुनते हैं, वो भी हमारी वजह से। जो हम लोग मैसेजेस तैयार करते हैं उनसे थोड़ी उनको अवेयरनेस होती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हम कुछ ऐसे जो मिसाइल होते हैं वो सुन के खुश भी होते हैं कि हमारे मिसाइल वो हुकूमत तक जा रहे हैं। और औरतों ने हमें यही बताया कि उनको काफ़ी मिसाइल मतलब हम लोग यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, और यहाँ पे गंदगी बहुत है, कचरा है। तो इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, और हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं तो उसके धुएँ की वजह से हम खुद बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो हमारा फोकस एरिया है उसके जितने भी मिसाइल है वो हमारे ज़रिए हुकूमत तक जाएँ और इनके मिसाइल को हम उजागर कर सकें। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नक़ी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन तो अख्ताम को पहुँचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।